بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ صفحہ ورق پھٹ چکا ہے. سیم پیج جو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بار بار کہا جاتا ہے وہ سیم پیج نہیں ہے. اس وقت اختلاف ہے, شدید اختلاف ہے اور لڑائی کی سی صورتحال ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حکومت اس تمام معاملے کو متنازع بنا کر بیٹھ گئی ہے اور حکومت جو چاہتی ہے وہ ہو نہیں سکتا, مگر حکومت کی ضد ہے کہ وہ ہو. اور یہ ضد حکومت سے زیادہ لندن میں بیٹھے ہوئے مفرور بھگوڑے میاں نواز شریف کی ہے, ایبسکونڈر نواز شریف کی ہے کہ یہی کرنا ہے. اور یہ لندن میں بھی بار بار کنوے کیا گیا. جو لندن گئے, لندن جا کے ملاقاتیں کی, 4 ملاقاتیں کی, نکل گئے, پھر واپس پہنچے, پھر ملاقات کی. یہ ملاقاتیں اسی لیے ہو رہی تھیں کہ وہاں سے ایک ضد ہے, اس ضد کو پورا کرنے کے لیے اب یہ اڑ چکے ہیں, لڑ چکے ہیں. اس وقت صورتحال کیا ہے آپ کو یہ جاننا ہے تو اس سے پہلے ایک بریکنگ نیوز لے لیجیے. تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اسلام آباد میں جلسے کی, دھرنے کی اجازت کے لیے درخواست دی تھی, وہ درخواست پاکستان تحریک انصاف نے واپس لے لی ہے. اب جو ہوگا وہ پنڈی میں ہوگا. عمران خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے, پاکستان میں جن کے پاس طاقت ہے, جو کردار ادا کر سکتے ہیں, ان سے کہتا ہوں. عمران خان صاحب نے جب لاہور میں جلسہ کیا تھا اپنے آؤسٹر کے بعد, تب بھی کہا تھا کہ جو غلطی ہو گئی اس غلطی کو اب سدھار لیں, طریقہ یہ ہے. یہ بات عمران خان صاحب نے کی تھی. اب یہ وہ سچویشن ہے جس میں ہم ہیں اور عمران خان صاحب پنڈی میں جو پہنچ رہے ہیں. تجزیہ گار کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جہاں پریشر ڈالنا ہے, جن سے بار بار مطالبہ کر رہے تھے, وہاں پریشر ڈالنا, وہاں پاور شو کرنا, وہاں بتانا, یہ سب کچھ وہاں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب تو اپنے مطالبات کے ساتھ آ رہے ہیں, حکومت کے سامنے رکھیں گے, عدالت کے سامنے رکھیں گے, لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھیں گے. اس میں اب کوئی دو رائے نہیں رہ گئی. یعنی مطالبہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بھی کر رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں تم ڈگی میں بیٹھ کر جاتے ہو, تمہارے پاس ہے کیا, تم سے کیا مانگوں. اعتزاز حسن نے تو کہا تھا برقع پہن کر جاتے ہیں, تو ان سے کیا مانگے. جن کے پاس طاقت ہے, جو کردار ادا کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کا کردار محدود ہونا چاہیے. اس پر تمام سیاستدانوں کا اتفاق ہے. لیکن غلطی یہ ہے کہ سیاستدان اس اتفاق کے باوجود بھی نظر وہیں لگاتے ہیں, فیصلہ وہیں سے چاہتے ہیں اور انہی کو پھر اس کے بعد گھسیٹتے ہیں, انوالو کرتے ہیں. یہ سیاستدان نہیں چھوڑتے. اچھا, وہاں سے بھی مداخلت کی جاتی ہے, ہماری سیاسی تاریخ کا یہ حصہ ہے, بار بار کی جاتی رہی ہے. تو اب اس وقت اس صورتحال میں عمران خان صاحب پنڈی آ رہے ہیں. پنڈی میں تیاریاں ہیں, بڑی تیاریاں ہیں, لوگوں کو ٹھہرانے کی, دھرنے کی, وہاں رکنے کی, وہاں مظاہرے کی, ساری تیاریاں پنڈی کے لیے ہیں. عارضی ٹوائلٹس بنائے جا رہے ہیں, وہ جو علامہ اقبال پارک ہے وہاں پر عارضی ٹوائلٹس بنائے جا رہے ہیں, ٹھہرانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے, جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. کارکنوں کے لیے تو پھر وہ دھرنا ہوگا, ٹینٹس ہوں گے اور وہ سلسلہ مسلسل ہوگا. یہ کارکنوں کے لیے تیاریاں ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی تیاریاں ہیں اور اسی لیے اب پاکستان تحریک انصاف سب کچھ پنڈی لے کر آ رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی میں جتنا بڑا آپ اس وقت کراؤڈ دیکھیں گے, اس سے پہلے آپ نے پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتا رہے ہیں اور ان کے علاوہ عام تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو وائبز آ رہی ہیں تیاریوں کی, لوکل لیڈرشپ سے بات کر کے, عام آدمی سے بات کر کے, سروے کے نتائج دیکھ کر, اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی سرویز کروائے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو سرویز کروائے ہیں ان کے مطابق بھی انہیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ بہت بڑی گیدرنگ ہونے جا رہی ہے. تو اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوگا. یہ امپیکٹ بہت زیادہ کچھ کروا سکتا ہے. اب اس صورتحال میں حکومت کہاں اٹکی ہوئی اگر آپ یہ دیکھیں تو دلچسپ ہے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. خواجہ آصف صاحب, یہ جو قومی اسمبلی میں انہوں نے بات کی کہ ادارے کے سربراہ کی تقرری کے حوالے سے غلط خبریں چلیں, ادارے کا ماضی میں کردار رہا ہے, وہ کردار ماورائے آئین رہا ہے, آج وہ ادارہ آئین کے تحت کردار ادا کرنا چاہتا ہے. آج 75 سال بعد اگر ادارہ آئین کے تابع رہنا چاہتا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جانی چاہیے. آگے بڑا انٹرسٹنگ ہے, آرمی چیف کی تقرری سے متعلق جو خط ہے وزیر اعظم کا وہ ملا, وہ خط GHQ بھیج دیا,
بتا دیا گیا بلکہ بھیجا نہیں. 2-3 روز میں تمام مرحلہ مکمل ہو جائے گا. یہ حیجان ہے، یہ حیجان ختم ہو جائے گا. اس کے بعد عمران خان سے 2 ہاتھ کر لیں گے. یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع ہمارے، یعنی اس معاملے میں سب سے زیادہ ریلیونٹ آدمی. وزیر داخلہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمری آئے سمری نہ آئے، دونوں صورتوں میں آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی. روایت ہے کہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ سے 2-3 دن پہلے ہوتا ہے، تعیناتی ہو جاتی ہے. اچھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل شروع ہو گیا ہے. وزیر اعظم کو سمری موصول نہیں ہوئی ہے. اگلے 1-2 دن میں آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا. اب اس معاملے میں جو سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہم تعیناتی کی سمری نہ آنا بہت بڑی ناکامی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم از خود نوٹس لے سکتے ہیں. ویسے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا، وزیر اعظم از خود نوٹس لے سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے ایکشن لینے سے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، وزیر اعظم کے ایکشن لینے سے تقرری کے عمل میں ابہام پیدا ہو جائے گا. ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اہم تعیناتی کی سمری نہ آنا حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے. سمری نہیں آئی ہے اب تک، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے، اب حکومت چاہتی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا نام سمری میں ہو. اسی لیے ان لوگوں نے اپنے چہیتے میڈیا کے ذریعے، ان میں سے کچھ لوگوں نے خبر لگوا دی، اور یہ خبر میری معلومات کے مطابق لندن سے لگوائی گئی. جیو نے، جنگ نے، ڈان نے، دنیا نے، ان اخباروں نے پہلے یہ خبر لگائی کہ سمری پہنچ گئی. سمری پہنچ گئی، موصول ہو گئی. اور صرف یہی نہیں رکے یہ لوگ کہ سمری پہنچ گئی، موصول ہو گئی. انہوں نے پھر اس کا اگلا کام بھی کیا، یعنی انہوں نے 4 اہم ترین لوگوں کو بٹھا کے اجلاس بھی شروع کروا دیا کہ وزیر اعظم اجلاس کی سربراہی کر رہے ہیں. شاہد خواجہ آصف بیٹھے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر قانون، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور سربراہی کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. یہ اجلاس بھی ہو رہا ہے سمری کے بعد. تو یہ وہ صورتحال تھی جو ان لوگوں نے پیدا کی لندن سے خبر لگوا کر، اور پھر پتہ چلا کہ نہیں، سمری آئی نہیں ہے. پھر انہوں نے خود ہی خواجہ آصف نے بتایا کہ نہیں، سمری ابھی آئی نہیں ہے. خبر جو مجھے معلومات مل رہی ہیں اس کے مطابق لندن سے لگوائی گئی، اور سمری میں 5 نام ہیں. پہلا نام عاصم منیر صاحب کا، یہ کہا گیا. اب وہاں سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو سمری آپ چاہ رہے ہیں، کیونکہ سمری کنوے کر دی گئی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالباً جمعرات کی رات تھی، اس موقع پر یا اب شاید یہ بدھ کی رات تھی، خواجہ آصف صاحب کو، ایاز صادق صاحب کو بلایا گیا. بلا کے کہا گیا کہ یہ سمری ہے. آپ لوگوں نے بہت زیادہ ابہام پیدا کر دیا اپنے باقاعدہ طور پر حامی صحافیوں کے ذریعے کہ عاصم منیر صاحب ہوں گے، تو یہ آپ مت کیجیے. یہ سمری ہے، یہ کنوے کی گئی، کی اوپر بتا دیجیے. شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا، شہباز شریف صاحب نے لندن بتایا، لندن سے خواجہ سعد رفیق صاحب کو انڈکٹ کیا گیا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے، ایاز صادق صاحب نے زرداری صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد ان لوگوں کو کہا آپ بھی آن بورڈ آ جائیے اور بات کیجیے کہ ہمیں نام چاہیے. اس کے بعد زرداری صاحب نے جو جملہ کہا، وہ جملہ بہت اہم تھا کہ ہمیں میرٹ پر اور ترقیوں کے عمل پر پورا بھروسہ ہے، ہم اس کو متنازع بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور جو ہوگا ان کے مطابق ہوگا، اور وزیر اعظم تقرر کریں گے. زرداری صاحب نے جان چھوڑا لی، فضل الرحمان صاحب نے کوئی خاص بیان دیا نہیں. میاں صاحب کو مایوسی ہوئی، مسلم لیگ نون کو مایوسی ہوئی، اور اسی مایوسی کے عالم میں ہم نے پھر ان لوگوں کو باقاعدہ اب لڑائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس لڑائی میں شہباز شریف صاحب سامنے آئے. شہباز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں، تو شہباز شریف صاحب آرمی چیف صاحب کو بلانیں اور آرمی چیف صاحب کو بلا کر کہیں کہ سمری چاہیے، اور اس خواہش کو ان کے سامنے باضابطہ طور پر رکھ دیں کہ سمری میں ہمیں نام چاہیے جنرل عاصم منیر صاحب کا. باجوہ صاحب جواب دے دیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب اپنا اختیار استعمال کریں. آج کی تاریخ میں نام اگر ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، تو وہ نام جو ہے وہ سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل کا ہے، لیکن 27 کو وہ دستیاب نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب تقرر کر کے دیکھ لیں. یہ جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے اب کہ معاملہ عدالت میں جائے گا، یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. میں نے آپ سے سب سے پہلے یہ عرض میں نے کی تھی، کیونکہ میں نے کچھ ماہرین قانون سے بات کی تھی، تو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ معاملہ عدالت میں جائے گا. اب تو نون لیگ بھی کہہ رہی ہے،
اور اگر وہ نام جو سمری میں نہیں بنتا وہ نام ہوگا تو اس جانب جو پینل آف ایلیجبلز ہے وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیچے ایک عدد اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی. میں انتہائی محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو ایک عدد اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ یہ مت کیجئے مگر نون لیگ بضد ہے تو معاملہ عدالت جائے گا. معاملہ عدالت جائے گا اور پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا. اب یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں پھر بات یہاں نہیں رکے گی. تمام سٹیک ہولڈرز عدالت جائیں گے اور پھر دوبارہ عدالت فیصلہ کرے گی. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں عدالت کا انوالوڈ ہونا بنتا نہیں ہے لیکن سیاستدان اپنی اس لڑائی میں انوالو کریں گے کیونکہ دیکھیے وہی معاملہ ایک بار پھر میری آپ کی روٹی ایک عام آدمی کے بچوں کی دوا غربت بے روزگاری مہنگائی کریڈٹ سواپ ہمارا جو رسک ڈیفالٹ کا رسک ہے وہ پہنچ گیا 92.5% پہ. ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے. وہ جو تجربے کار ترین بہترین وزیر خزانہ اسحاق ڈار لے کر آئے تھے اس نے لٹیا ڈبو دی ہے ایسی کی تیسی کر دی ہے تباہی پھیڑ دی ہے جئی تئی پھیڑ دی ہے. لیکن نہیں ماننا نہیں ہے. لندن والی سرکار اپنی ضد کے چکر میں تباہی مچا چکی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیے تاریخ کیا لکھے گی. 3 بار کا وزیر اعظم یورپ کے دورے کر رہا تھا پاکستان آنے سے بھاگ رہا تھا اور ملک ڈیفالٹ کے خطرے پر تھا. یہ ہمارے ہاں اس وقت صورتحال ہے. شہباز شریف صاحب منظر عام سے غائب ہیں ورنہ روزانہ ہوتا ہے نا آپ کے سامنے شہباز شریف صاحب باہر آئے صحافیوں میں گئے کسی تقریب سے خطاب کیا کوئی افتتاح کیا. یہ روزانہ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وزیر اعظم منظر عام سے غائب ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہے لیکن بن کچھ بھی نہیں رہا. یہ اپنی مرضی کریں گے معاملہ عدالت میں جائے گا چیزیں بگڑیں گی اور عمران خان صاحب ان حالات میں اب سب کچھ اسلام آباد سے سمیٹ کے پنڈی پہنچ رہے ہیں. کھیل بہت تیز بہت دلچسپ ہو چکا ہے اور ادارہ حکومت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن حکومت سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ایک نام پہ حکومت اٹک چکی ہے اور ایک بہت پرانا مریم بی بی کا جملہ تھا اس جملے کی وجہ سے یہ لوگ اٹکے ہوئے ہیں. صحیح کہتے ہیں عمران میر صاحب جو بہت جانتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے افسران کو کہ یہ لوگ جو ان تمام معاملات میں ٹانگ اڑا کر اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو طریقہ کار ہے ترقیوں کا اور آگے بڑھنے کا اور اس کے بعد ان کے میرٹ کو یہ نہیں جانتے مگر پھر بھی گھستے ہیں اس لیے پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. تو سب اپنے اپنے ڈومین میں رہیں تو پرابلمز پیدا نہیں ہوں گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.